آگے کا باب دیکھیے، باب نمبر 39 فی من یسلم، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں یسلم جو اسلام قبول کرے، ویقتل مکانہ فی سبیل اللہ عز وجل، اور اسی جگہ اللہ عز وجل کی راہ میں مار دیا جائے، یعنی جہاں پر اسلام لایا اور وہیں پر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، یعنی اس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ ادا کیا، بلکہ صرف اس نے اتنا کام کیا کہ میدان جنگ میں وہ شریک ہوا اور میدان جنگ میں ہی اسلام لایا اور اسی میدان میں وہ شہید کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 2537۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد اخبرنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ ان عمر بن اقیش کان له ربا فی الجاہلیہ عمر بن اقیش، ان کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان له ربا فی الجاہلیہ، ایام جاہلیت میں ان کا سود کا کاروبار تھا، سود پہ پیسہ دیا کرتے تھے۔ تو ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں جو ہے اسلام لاؤں یہاں تک کہ میرا پرانا پورا پیسہ میرے کو مل جائے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے جتنا پیسہ میں ایام جاہلیت میں سود کے طور پر لوگوں کو دیا ہوں، تو جہاں جہاں میرا پیسہ رکے ہوا ہے وہ سارا پیسہ مجھے مل جائے، اس کے بعد میں اسلام لاؤں، یہ ان کا خیال تھا۔ کان لہ ربا فی الجاہلیہ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایام جاہلیت میں ان کا سود کا کاروبار تھا اسلام لانے سے پہلے، اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایام جاہلیت کا سود کا پیسہ ان کا لوگوں پر رکا ہوا تھا۔ فکریہ ان یسلم حتی یأخذہ، تو انہوں نے یہ ناپسند کیا کہ وہ اسلام لائیں یہاں تک کہ اپنے پرانے پیسے کو وہ حاصل کر لیں۔ فکریہ ان یسلم، اس کو مجہول پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، فکریہ ان یسلم، اور معروف پڑھا گیا تو یہ کہیں گے فکریہ ان یسلم، تو اس صورت میں ان یہ مصدریہ ہوگا اور مطلب یہ ہوگا انہوں نے اسلام لانا ناپسند کیا اپنا پیسہ حاصل کرنے سے پہلے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے پہلے میں اپنا پرانا پیسہ حاصل کر لوں اس کے بعد میں اسلام لاؤں۔ فجاء یوم احد، تو احد کے دن وہ آئے، ایک معنی تو یہ ہے، اور ایک معنی یہ فجاء یوم احد، احد کا دن جب آیا، یعنی جنگ احد کا موقع آیا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے فجاء یوم احد، جنگ احد کے دن وہ آئے عمر بن اقیش، فقال، اور انہوں نے کہا این بنو عمی، میرے چچا زاد بھائی کہاں ہیں؟ تو گویا کہ ان کے چچا زاد بھائیوں پہ ان کا کچھ پیسہ تھا جاہلیت کا۔ قالو، تو لوگوں نے کہا بأحد، وہ جو ہیں میدان احد میں ہیں۔ اب اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فجاء یوم احد، کہ جنگ احد کے موقع پر یہ آئے تھے مسلمانوں کے پاس۔ تو انہوں نے جب اپنے چچا زاد بھائیوں کو پوچھا تو قالو بأحد، تو لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ میدان جنگ میں ہیں، احد کے میدان میں۔ قال این فلان، کسی کا نام لے کے پوچھا وہ فلاں کہاں ہیں؟ قالوا بأحد، تو بولے وہ بھی احد میں ہیں۔ قال فین فلان، پھر سوال کیا کہ فلاں آدمی کہاں ہے؟ قالوا بأحد، تو ان کے بارے میں بھی کہا کہ وہ احد میں ہیں، یعنی جن جن لوگوں پر گویا ان کا پیسہ تھا ان سب کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، تو اس سب کے بارے میں جواب یہ ملا کہ وہ سب احد میں ہیں۔ فلبس لأمتہ، تو انہوں نے اپنا جنگی لباس پہنا، ورکب فرسہ، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، ثم توجہ قبلہم، پھر میدان احد میں جو مسلمان تھے ان کی طرف یہ چل دیے، متوجہ ہوئے۔ فلما رآہ المسلمون، جب مسلمانوں نے عمر بن اقیش کو آتے ہوئے دیکھا، قالو، تو وہ کہنے لگے الیک عنا یا عمر، اے عمر ہم سے دور رہو، چونکہ یہ بھی اسلام نہیں لائے تھے۔ قال، تو انہوں نے کہا انی قد آمنت، اے مسلمانوں ڈرو مت، میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ فقاتل حتی جرح، پس انہوں نے میدان جنگ میں زیادہ شجاعت دی اور جہاد کیا یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گئے، زخمی ہو کے گر گئے۔ فحمل الی اہلہ جریحا، اور انہیں ان کے گھر والوں کے پاس
زخمی حالت میں ہی حاضر کر دیا گیا، یعنی پیش کیا گیا، اسی زخمی حالت میں اٹھا کر ان کو ان کے گھر والوں کے سامنے لایا گیا۔ فحمل الی اہلہ جریحا، انہیں ان کے گھر والوں کے پاس زخمی حالت میں لایا گیا۔ فجاءہ سعد بن معاذ، تو ان کے پاس یعنی عمر بن عقیش کے پاس حضرت سعد بن معاذ آئے۔ فقال لاختہ، اور ان کی بہن سے کہا، سلیہ، کہ ان سے پوچھو، یہ زخمی حالت میں ہیں، ان سے پوچھو کہ تم میدان جنگ میں کس لیے شریک ہوئے تھے؟ تم نے میدان جنگ میں جنگ کی، کافروں سے جہاد کیا، تو تمہارا مقصد کیا تھا؟ حمیۃً لقومک، کہ اپنی قوم کی غیرت میں تم نے یہ جنگ کی تھی؟ یعنی مسلمان بھی چونکہ جو لوگ تھے اس جنگ میں وہ تمہارے قبیلے کے تھے، خاندان کے تھے، تو کیا تم نے خاندانی غیرت کی بنیاد پر جنگ میں حصہ لیا تھا؟ او غضبا لہم، یا ان کی طرف سے غصہ کرتے ہوئے تم نے جنگ میں حصہ لیا؟ ام غضبا للہ، یا اللہ کے لیے غصہ کرتے ہوئے حصہ لیا؟ یعنی تمہاری یہ جو جنگ تھی کافروں کے ساتھ، یہ اللہ کے لیے تھی، یعنی چونکہ اللہ کافروں کو ناپسند فرماتا ہے اور ایک مومن کو کافروں سے بغض رکھنا چاہیے، تو اللہ کے لیے غضب تھا یہ، یا خاندان کے لیے غضب تھا، یا اپنی قوم کی غیرت کی تھی؟ فقال، تو انہوں نے کہا دو باتیں نہیں تھیں، تیسری بات تھی، بل غضبا للہ ولرسولہ، میری یہ مشقت اور میری یہ جنگ اللہ اور اس کے رسول کے غضب کے لیے تھی، یعنی جن لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض رہتے ہیں ان کے لیے یہ جنگ تھی۔ فماتا، تو چونکہ زخمی حالت میں وہ گھر لائے گئے اور اس کے بعد وہ صحت یاب نہیں ہو سکے، انتقال ہو گیا۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فماتا فدخل الجنۃ، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ وما صلی للہ صلاۃ، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کوئی نماز ادا نہیں کی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ پہلے اس جملے پر توجہ دیجیے، یہاں پر پوری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول صراحتاً مذکور نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ ابو ہریرہ نے پورا واقعہ بیان کیا عمر بن عقیش کے ذریعے۔ تو کہاں تک ہے عمر بن عقیش کا واقعہ؟ غضبا للہ ولرسولہ، سعد بن معاذ نے ان کی بہن سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں جنگ لڑا ہوں۔ فماتا فدخل الجنہ، وہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہوئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اس میں دو احتمال، ایک تو یہ ہے کہ سعد بن معاذ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عمر بن عقیش کی بہن سے سوال کیا تھا، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ کہنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ابو ہریرہ یہ بھی صحابی ہیں، سعد بن معاذ یہ بھی صحابی ہیں، اور مرنے کے بعد کون کہاں جائے گا یہ غیب کا علم ہے۔ اگر سعد بن معاذ نے یہ بات کہی فدخل الجنہ کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے یا ہوں گے تو یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ ابو ہریرہ نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان حضرات کو اس چیز کی اطلاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے بارے میں یہ علم دیا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا، تو یہ بھی گویا کہ غیب کا علم ہے۔ دوسری چیز، وما صلی للہ صلاۃ، سعد بن معاذ کہتے ہیں یا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نماز ادا نہیں کی۔ یہاں سے ان حضرات کا رد ہے کہ جو حضرات اعمال کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں۔ اب یہ حضرت نے یعنی عمر بن عقیش نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اس کے باوجود ان کے بارے میں جنت کا فیصلہ سنایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ تو کس باب کے تحت اس کو لائے تھے امام ابو داؤد؟ جو شخص میدان جنگ میں ہی اسلام لائے اور بغیر کوئی دوسرا عمل کیے اسی جنگ میں شہید ہو جائے تو اس کے لیے بھی گویا کہ جنت ہے۔